بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ویلاگز۔ میں ہوں سلمان حسن اور میرا اور آپ کا ساتھ اب دنیا ویلاگ کے ذریعے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ نہ صرف یہ کہ ہم ویلاگز میں جو ہے وہ آپ سے رابطہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جو خبریں ہیں وہ دیں، تبصرہ تجزیہ جو ہے وہ بھی شامل کریں اور کچھ انسائٹ جو ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں، آپ کی نظر سے گزاریں۔ یقینی طور پہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے، بہت زیادہ اس وقت اس کا عمل دخل ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں، اور بہت سے ایسے معاملات جو کہ ہم مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہوتا ہے وہ وقت کا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہاں پر وقت زیادہ کسی ایک خبر کو دے سکتے ہیں، یا وہاں پر آپ زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، جس کی گنجائش ہمیں ٹی وی جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں نہیں ملتی۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہاں تھوڑا زیادہ محتاط بھی ہونا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ محتاط ہم یہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ سے رابطہ رہے۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں نے کیونکہ ریسنٹلی الحمدللہ دنیا ٹی وی جوائن کیا، اور اس سے پہلے آپ مجھے مختلف چینلز کے اوپر بھی دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو میرا اپنا ایک یوٹیوب چینل تھا اس پر بھی آپ سے رابطہ رہتا تھا، اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، وہ تمام لوگ جو کہ مجھے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ میں ایک معاہدے کے تحت دنیا ویلاگز جو ہے اس کے ذریعے آپ سے رابطہ رکھوں گا، میں اپنا پرسنل جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر آپ کو نظر نہیں آؤں گا، وہاں پر آپ کو میں اس طرح سے یہ جو ویلاگز ہیں یا جو گفتگو ہے یہ نہیں کر سکوں گا ایک معاہدے کے تحت، لہٰذا اب میں آپ سے جو رابطہ رکھوں گا وہ دنیا ویلاگز کے ذریعے رکھوں گا۔ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نے کہا صرف دنیا ویلاگز نہیں بلکہ اور بہت ساری کچھ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ آئیڈیاز کے ساتھ دنیا ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہی آپ سے جو ہے وہ اپنا رابطہ رکھیں گے۔ تو میں نے کیونکہ ریسنٹلی جوائن کیا، اور میں نے جو ہے وہ یہاں پر الحمدللہ میں یہاں پہلے بھی رہ چکا ہوں دنیا ٹی وی میں، اور تقریباً 6 سال یہاں پر 2012 سے 2018 تک میں اس اچھی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ حصہ رہا۔ اور اچھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ یہاں پر جو کچھ میں نے جس طرح سے سیکھا اور جو میں نے یہاں پر امپلیمنٹ کیا اس کو مزید آگے لے جا کر مجھے مختلف چینلز میں امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ وہاں پر جو ہے وہ کامیابی بھی سمیٹی۔ اب میری واپسی ہوئی ہے، تو میں پہلے جب یہاں تھا تو نیوز کیا کرتا تھا، اور اب یہاں پر نیوز پلس، جس طرح وہ ہے نا وسیم اکرم پلس، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ نیوز پلس آپ سے رابطہ رہے گا۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جی جو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، نقطہ نظر پروگرام کے روح رواں، ان کے ساتھ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ باقاعدہ آج سے اس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ تو وہ پروگرام جو نقطہ نظر ہے اس کی میزبانی، اور جو نقطہ نظر میں جو ہم بات چیت کرتے ہیں، سوالات اور جو تبصرہ تجزیہ ہوتا ہے شامی صاحب کا، وہ تو شامل حال رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو یہ ویلاگز ہیں اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ سے ہم جو ہے وہ اپنا ایک جو ربط ہے اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے بتایا کہ جیسے نقطہ نظر ہے، اب وہ ظاہر ہے وہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ ذرا محدود ہوتی ہے، وقت کی پابندی ہے، یہاں پر ہم جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو آج سوچا کہ ذرا کوئکلی آپ کے جو ہے وہ نظر سے گزارا جائے کہ ایک تو یہ کہ جناب عالی جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس کے بعد سلسلہ جو ہے تنقید کا وہ تھم نہیں رہا، کیونکہ ایک تو یہ 2 دسمبر کو ہوئے یہ انتخابات، اور دلچسپ بات کہہ لیں کہ حسن اتفاق ہے عجیب کہ 2 دسمبر کو جو انتخاب ہوا اس انتخاب پر اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور 2 نمبری کا الزام لگ رہا ہے کہ جی اس انتخاب کے اندر جو ہے وہ 2 نمبری ہوئی ہے جو 2 دسمبر کو انتخاب ہوا۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس پر جو ہے وہ اب آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایسا جو ہے وہ حالانکہ مختلف جماعتوں میں جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ صاف شفاف، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں وہ تمام تقاضے پورے نہیں کیے جاتے مبینہ طور پر، جن کا جو ہے وہ جن کے بارے میں الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ جی آپ نے انتخاب تو کرانا ہی کرانا ہے، ساتھ ساتھ جو آپ کا آئین ہے پارٹی کا اس کے مطابق آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے معاملے کو، اور شفافیت ہونی چاہیے۔ تو اب جو یہ الزام پی ٹی آئی بھی لگ رہا ہے، اس میں اعتراضات کیا سامنے آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جی اس میں نہ کوئی جو ہے وہ ووٹر لسٹیں تھیں، نہ پولنگ ایجنٹ تھا،
نہ کوئی اس میں پریزائڈنگ افسر تھا. اور ایک اور اعتراض خاص کر جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں، حالانکہ وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ رکن نہیں ہیں، لیکن وہ کیونکہ بانیان میں ان کا شمار ہوتا ہے پی ٹی آئی کی، اور وہ شروع میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتے تھے اور بہت سارے معاملات میں وہ ہمیں ہمیشہ دکھائی دیے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ فارن فنڈنگ کا معاملہ آیا تو وہاں انہوں نے اعتراض کیا، اور اسی اعتراض کو بنیاد بنا کے پھر وہ تقریباً یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی سے الگ ہو گئے تھے. اور پھر انہوں نے جو مدعا اٹھایا کہ جی فارن فنڈنگ ہوئی ہے پارٹی کی، وہ اس کو لے کے کئی سالوں تک پیچھے لگے رہے، پڑے رہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جی وہ فارن فنڈنگ جو ہے اس کا کیس جو ہے وہ پھر سنا گیا، اس کا فیصلہ آیا. تو بہرحال ان کی ایک بڑی ایک محنت ہے پی ٹی آئی بنانے میں بھی، اور پی ٹی آئی کے اندر جو یہ کہہ لیں کہ کچھ ایسے معاملات تھے یا فلاز تھے ان کو اجاگر کرنے میں. اب وہ اس معاملے کو بھی اٹھا رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں. حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی رکن ہوتا ہے جو کہ اس جماعت کا رکن ہو، وہ ہی اعتراض کر بھی سکتا ہے اور اس پر اعتراض اٹھا بھی سکتا ہے، لیکن وہ فی الحال آئی ڈونٹ نو کس کیپیسٹی میں ایسا کر رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن اب بتائے گا جب وہ اس سے دوبارہ ہو سکتا ہے کہ رجوع کریں، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں تو ان الیکشن کے خلاف جو ہے نا وہ رخ کروں گا الیکشن کمیشن کا. بہرحال اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ پشاور میں کیوں ہوئی ہے انتخابات، انٹرا پارٹی الیکشن، یہ تو ہونے چاہیے تھے جی اسلام آباد میں جہاں مرکزی سیکریٹریٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس پر بھی ان کو اعتراض ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کوئی بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ نہیں چھپے، ووٹر لسٹیں نہیں لگیں. اچھا جی ورکرز کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا موقع جو ہے وہ بھی نہیں ملا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی الیکٹورل کالج یا اب ترمیم کے بعد اسے نیشنل کاؤنسل کا نام دیا گیا، تو اس کے جو ممبران تھے تمام ان کو بھی نہیں بلایا گیا، اور پھر جو کارکن ہیں ان کو ووٹ کے سیاسی حق سے محروم رکھا گیا. یہ آپ کو صرف میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ یہ جو آئین تھا نا اس کا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں نا ایک تبدیلی کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ جو ترمیم کی گئی تھی اس میں وہ اس ترمیم کے مطابق جو سیکرٹ بیلٹ تھا اس کے بجائے شو آف ہینڈ اس کا طریقہ کہا گیا تھا کہ جی اختیار کیا جائے گا. اور جو دوسری ترمیم تھی اس میں اس کے تحت یہ تھا کہ جو الیکٹرل کالج تھا، ٹھیک ہے، یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے الیکٹرل کالج، جس میں جو لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں الیکٹرل کالج کے لوگوں کو، پھر وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو نمائندہ ہوتا ہے اس جماعت کا صدارتی امیدوار، اس کو پھر یہ ووٹ ملتے ہیں اور پھر وہ اس بنیاد کے اوپر صدارتی انتخاب جیتتا ہے. تو یہ جو الیکٹرل کالج ہے اس میں کہا گیا کہ جی رجسٹرڈ ممبرز کے بجائے، رجسٹرڈ جو ممبرز ہیں اس کے بجائے نیشنل کاؤنسل بن گئی، اور اس کاؤنسل نے نئے عہدیداروں کا جو ہے وہ بلا مقابلہ انتخاب کرنا تھا اور یہ کیا گیا. اب لیکن اس پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جو نیشنل کاؤنسل ہے بھائی وہ بھی اس کے بھی ممبران کو جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. تو یہ بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جو کہ ممکنہ طور پہ اگر جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کر دے، کیونکہ اب 7 دن کے اندر فارم 65 جو ہے نا وہ جمع کرانا ہے اور انہیں رپورٹ کرنا ہے. اگر قبول ہو گئے تو سمجھیں کہ جی بلے کا نشان مل گیا پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن اگر نہیں ہوئے، کوئی اعتراض ہوا یا پھر اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تو پھر بلے کا نشان نہیں ملے گا، اور اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوگا. یہ کہہ دینا نا، یہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے پی ٹی آئی والوں کی جانب سے. اکثر آپ نے دیکھا ہے ووٹرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، یعنی کہ جو مین جو اس وقت قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ یا تو غائب ہوئی ہوئی ہے، انڈر گراؤنڈ ہوئی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ وہ اندر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی کھڑا کر دو، کھمبا کھڑا کر دو، ہم کھمبے کو ووٹ دے دیں گے. تو میرا ذرا ان پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے کہ آج آپ ٹھیک ہے کھمبے کو ووٹ دے دیں، لیکن جب وہ کھمبے سے مراد یہی ہے نا کہ کوئی بھی بندہ ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے، وہ کھمبا جب جائے گا پارلیمنٹ میں بیٹھے گا، فرض کریں جیت بھی جاتے ہیں انتخابات، پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، کھمبوں کو ووٹ مل گیا اور جیت گئے، تو بھائی پھر وہی حال ہوگا کہ عثمان بزدار جیسے کھمبے ان کو جس طرح سے لایا گیا اور جس بنیاد پر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کھمبے پھر اکٹھے ہو جائیں. تو وہ جو آپ دعوے کرتے تھے کہ جی ٹیم ہونی چاہیے، ٹیم اچھی ہوگی تو ہم خارجہ سطح پہ، ہم داخلہ معاملات میں، ہم خزانہ کے جو ایشوز ہیں وہ تمام وزارتوں کے وہ ہم لوگ لے کر آئیں گے جو کہ ایکسپرٹ ہوں گے اپنی اپنی ٹیم کے، تو وہ ایکسپرٹ پھر کدھر گئے؟ آپ نے اگر کھمبے کھڑے کرنے ہیں تو یہ کھمبے بعد میں لیجسلیشن کر رہے ہوں گے یہ پارلیمنٹ میں جا کے، چاہے وہ صوبائی ہو یا پھر وہ قومی اسمبلی ہو.
تو خدا کے واسطے یہ کھمبوں کی جو بات ہے نا کہ کھمبے کھڑے کر دو تو ہم نے جتانا ہے، دیکھیں دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں نا تو وہاں پر امیدواروں کو بھی دیکھا جاتا ہے اور جماعتوں کی جو پالیسیز ہیں منشور ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ امانت ہے. آپ ووٹ دیں گے، آپ نکلیں گے باہر، آپ کا بالکل حق ہے، آپ جائیں جس کو جا کے آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں بالکل دیجئے، لیکن سوچ سمجھ کے دیجئے. بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے سوچ لیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وہ مختلف ویلاگز جو ہیں وہ میں لے کر آتا رہوں گا آپ کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.